مسلمانوں کے نیک فرما رواؤں میں ایک خلیفہ سلمان بن عبد الملک تھے۔ یہ قصہ ان کی بیٹی فاطمہ کا ہے۔ فاطمہ دن میں رنگ رنگ کے جوڑے بدلتی، ایک سے ایک خوبصورت زیور پہنتی، صبح سے شام تک سنار آتے اور نئے نئے زیوروں کے نمونے دکھا کر پسند کراتے اور بنا کر لاتے۔ فاطمہ بادشاہ کی بیٹی تھیں، انہیں کسی بات کی کمی نہیں تھی، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ زمین پر مخمل قالین بچھے تھے، دروازوں پر مہنگے پردے لٹکے تھے، رات کو کافوری شمع روشن ہوتی تھی، اگر اور لوبان کی بتیاں سلگائی جاتی۔ فاطمہ کے چچا زاد بھائی کا نام عمر تھا، یہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ یہ بڑے نیک تھے، غرور اور گھمنڈ ان کو چھو کر بھی نہ گزرا تھا، ایسے نمازی اور پرہیزگار کہ دمشق شہر کا بچہ بچہ ان سے محبت کرتا۔ چچا نے جب ان کی نیک دلی دیکھی تو اپنی بیٹی فاطمہ سے ان کی شادی کر دی۔ خدا کا کرنا، عمر بن عبدالعزیز کے چچا جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو دمشق کی حکومت اپنے بھتیجے اور داماد کے سپرد کر گئے، کیونکہ وہ نیک بھی تھے اور خدا سے ڈرتے بھی تھے۔ فاطمہ اب بادشاہ بیگم بن گئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسند حکومت پر بیٹھے تو ہزاروں آدمی دربار میں حاضر تھے اور حلف وفاداری اٹھا رہے تھے۔ جب بیعت مکمل ہوئی تو عمر بن عبدالعزیز دربار سے اٹھ کر محل سرائے میں آ گئے تو فاطمہ سجی ہوئی استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ خوشی ان کے چہرے پر برس رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے شوہر کو دیکھا، عمر بھی مسکرانے لگے۔ دونوں کمرے میں بیٹھے تو عمر نے کہا، سنو فاطمہ، میرے چچا اس حکومت کے بادشاہ تھے، تم نے ایک سے ایک بڑھ کر زیور پہنا، مگر اب میں لوگوں کا خدمت گزار ہوں۔ یہ زیور، یہ بھاری بھاری زرنگار جوڑے، یہ جواہرات سے بھرے کنگن جو تمہارے پاس ہیں، سچ پوچھو تو مسلمانوں کا مال ہے۔ میرے چچا نے مسلمانوں کے خزانے سے روپے لے کر اپنی اولاد کو دیے اور خوب خرچ کیے، مگر مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میرے ہی گھر کے آدمی پرائے پیسے اپنے کام میں لائیں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو سارا زیور، قیمتی جوڑے مسلمانوں کے خزانے میں جمع کرا دو، تاکہ میرے دل کی کریز مٹ جائے اور تم بھی گناہ سے بچ جاؤ۔ فاطمہ نے ہنس کر سارا زیور اتار دیا اور اپنے نیک دل خاوند سے کہا، آپ کی محبت اور فرما برداری میرا سب سے بڑا زیور ہے۔ زیور اور کپڑے کی کیا حقیقت ہے؟ مسلمان عورت کی نجات زیور سے نہیں ہوتی، شوہر کی فرما برداری سے ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بیوی کا زیور اور زرنگار جوڑے مسلمانوں کے خزانے میں جمع کروا دیے۔ فاطمہ نے زندگی بھر بغیر زیور کے سادہ کپڑے پہن کر گزارا کیا اور کبھی خاوند سے کوئی شکایت نہ کی۔ فاطمہ ہمیشہ اس خیال سے خوش رہیں کہ میں نے خاوند کے حکم کو نہیں ٹالا۔ نیک عورت خدا تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب دنیا میں اندھیر ہو گیا، گناہ پھیل گئے، تو خدا نے عورت ہی کے بطن سے، جن کا نام بی بی آمنہ تھا، ہمارے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت بخشی۔ جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور غار حرا سے گھر کی طرف چلے، ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے۔ پھر کسی نے تسلی دی، کسی نے تسکین بخشی، کسی نے معمہ حل کیا۔ ایک عورت نے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ تو غریبوں کے والی ہیں، پاکیزہ خصلت، پابند عہد، صادق اور امین ہے۔ بی بی خدیجہ نے دل کی گرہ کھول دی۔ بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر فرماتے تو آپ دیدہ ہو جاتے اور ارشاد فرماتے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ ان کا اسلام بڑی قیمت رکھتا ہے، وہ بڑی وفادار تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر بیوی کو اپنے شوہر کا جانثار اور فرما بردار ہی ہونا چاہیے۔